اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سرفراز احمد میو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھیریز آف چائلڈ ڈیولپمنٹ کا جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو تھیریز آف چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہ ہمارا چیپٹر ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی۔ اگر ہم ایم ایس سی میں پڑھیں تو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے، اور بی ایس سی اور جو ہمارا اے ڈی پی پارٹ 2 ہے، بی ایس سی پارٹ 2، اس کا جو ہے یہ اس کے اندر چیپٹر ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا۔ اس میں ہم مختلف جو ہے وہ تھیریز کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں جین پیاجے کی تھیری کو اور کولبرگ کی اور ایرکسن کی تھیری جو ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے، جو کہ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس لیکچر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کے اردو کے ساتھ ساتھ اردو کنٹینٹس کے ساتھ ساتھ انگلش کنٹینٹ بھی شامل کیے گئے ہیں، اور دونوں آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھیریز آف ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلے جس تھیری کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ جین پیاجے کا وقوفی نشوونما کا نظریہ یا پیاجز تھیری آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ جین پیاجے نے تقریباً 50 برسوں کی تحقیق کے بعد یہ معلوم کیا کہ بچے کا جو ذہن ہوتا ہے وہ اڈلٹس کے جو ذہن ہوتا ہے اس سے کوئی چھوٹا ماڈل نہیں ہوتا، بلکہ جو بچوں کا جو بچے ہوتے ہیں وہ اڈلٹ سے مختلف طریقے سے اپنے انداز میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے ہیں۔ یعنی جو چائلڈ مائنڈ ہے از ناٹ اے منیچر آف دا اڈلٹس، یعنی ان کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بیسیکلی ایک سوئس سائیکالوجسٹ تھے جین پیاجے، اور انہوں نے 1970 میں یہ سجیسٹ کیا تھا کہ چائلڈ جو ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، وہ ایک سیریز ہوتی ہے 4 سٹیجز کی، جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو پیاجے کا جو وقوفی نظریہ ہے، وقوفی نشوونما کا نظریہ ہے، اس کے مطابق جو بچے کے ذہن کی نشوونما کے پیچھے ایک مسلسل محنت جو ہے وہ چلتی ہے، کار فرما ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بچے کی ذہن اس کا نشوونما پاتا ہے، اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو مختلف کانسیپٹس قائم کرتا ہے، اور ان کانسیپٹس کو اس نے سکیماز کا نام دیا تھا۔ اس میں یہ جو سکیماز ہوتے ہیں یہ ویز ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اپنے ماضی کے ایکسپیرینسز کو استعمال کرتے ہوئے ہم فیوچر کو کیسے فیوچر کے بارے میں کیسے پلاننگز کرتے ہیں یا فیوچر۔ تو سکیماز آر وے آف لوکنگ ایٹ دا ورلڈ دیٹ آرگنائز آور پاسٹ ایکسپیرینسز اینڈ پرووائڈ اے فریم ورک فار انڈرسٹینڈنگ آف آور ایکسپیرینسز، جو ہمارا ایک فریم ورک دیتے ہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ کو دنیا کے بارے میں۔ تو بچے جو ہوتے ہیں وہ اسی ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے، ڈیولپمنٹل جو اس کا پروسیس ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اپنے کانسیپٹس قائم کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ تو سکیماز دنیا کو جاننے اور سمجھنے کے وہ انداز ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنے ماضی کے تجربات کو منظم کرتے ہیں، مستقبل کے تجربات کو سمجھنے کے لیے فریم ورک کا جو ہے وہ کام دیتے ہیں۔ تو وقوفی نشوونما کے 4 مرحلے جو ہے وہ جین پیاجے نے بیان کیے تھے۔ سب سے پہلا، جس کو سینسری موٹر سٹیج کہا جاتا ہے، یہ مرحلہ پیدائش سے لے کر 2 سال کے عرصے تک محیط ہے۔ اس مرحلے میں شیرخوار یا جو انفینٹ ہوتا ہے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ سینسری اور موٹر کنیکشنز بناتا ہے۔ کیسے بناتا ہے؟ وہ ان کو چھو کر دیکھتا ہے، ان کو سونگھ کے دیکھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انہیں پکڑ کر دیکھتا ہے، پھر ان کے بارے میں اپنی سینسری جو ہے کنیکشنز ان کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ تو یہ جو عرصہ ہوتا ہے یہ پیدائش سے لے کر 2 سال تک کا عرصہ ہوتا ہے، جس میں سینسری پرسیپشنز ہوتی ہیں اور آبجیکٹ پرماننس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یعنی جب بچہ کسی شے کے بارے میں جان جاتا ہے، اس کو پہچان ہو جاتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے، جب وہ شے اس کے سامنے رہتی ہے تب تک تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے علیحدہ کر دی جائے تو وہ اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور اسے پھر اس کی تشویش ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسے اسٹرینجر اینزائٹی کہا جاتا ہے۔ جی، تو یہ جو بچہ جو اپنی چیزیں سامنے موجود ہوتی ہیں ان کی جو پہچان کر لیتا ہے اس کو آبجیکٹ پرماننس کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر وہ شخص کسی اور شخص کو دی جائے، وہ چیز جو ہوتی ہے، وہ شے جو ہوتی ہے کسی اور کو دی جائے، تو بچہ پھر اینزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، جسے وہ اسٹرینجر اینزائٹی کہتا ہے۔ اسٹرینجر یعنی اجنبیت کی جو ہے تشویش اسے بچے کو ہو جاتی ہے، جو اس سٹیج کے اندر ہوتی ہے۔ یہاں پر بچہ جو ہے وہ جاننے والے چہروں کے متعلق اس کے اسکیماز بنا لیتا ہے، ان کی پہچان کر لیتا ہے، اور جب وہ نئے چہروں کو ان میں شامل کرتا ہے، نئے چہرے اس میں شامل کرتا ہے، تو ان کی وہ جو ہے وہ ان کی نشاندہی نہیں کر پاتا، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ 2 سال سے پہلے بچہ جو ہے وہ افراد کے بارے میں اور تھنگس کے بارے میں اس کا جو ہے وہ تھنکنگ اس لیول کی نہیں ہوتی ہے، وہ اس چیز کے لیے اس کی تھنکنگ نہیں ہو پاتی ہے، وہ تفکر نہیں کر پاتا ہے۔
پری آپریشنل سٹیج میں جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے تو یہاں پر وہ پری آپریشنل سٹیج کے اندر داخل ہو جاتا ہے. پری آپریشنل سٹیج میں اس کو لینگویج ڈیولپمنٹ بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر لینگویج کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور پہلی دفعہ بچہ جو ہے وہ زبان اور علامات کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور یہاں پر ایک ایگو سینٹرک تھاٹس کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں کہ یہ سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے بچے کا جس میں وہ دنیا کو اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہے, اپنے ویو سے دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے پرسپیکٹیو میں ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ جو اس کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے, جو اس کے مطابق ہے وہی چیز ہے. وہ دنیا کو اپنے نئے رنگ میں اور اس امیجینیشنز کے ذریعے چیزوں کو بیان کرتا ہے, الفاظ کو, تخیلات کو امیجینیشن کی صورت میں, لیکن یہاں وہ ریزننگ نہیں کر پاتا ہے, ابھی اس کی ریزننگ جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے. لیکن جب بچہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج میں جاتا ہے اس میں ایک پرنسپل آف کنزرویشن بھی آتا ہے جس میں وہ مثال گلاس میں پانی ڈالنے کی ایک, اگر تھوڑا چھوٹا گلاس میں پانی ڈالیں گے تو اس کا لیول بڑا لگے گا, جب بڑے میں ڈال دیں گے تو اس کو بچہ تھوڑا سمجھنا شروع کر دے گا. اس کو پرنسپل آف کنزرویشن کہا گیا کہ یہ یہاں پر جو نالج ہے وہ کوانٹیفائی کرنے کا وہ ان ریلیٹڈ ہوتا ہے ارینجمنٹ کے ساتھ اور اس کی فزیکل اپیرنس کے ساتھ آبجیکٹس کی. لیکن جب کانکریٹ آپریشنل سٹیج میں داخل ہوتا ہے پیاجے کے مطابق بچہ جو 7 سے 12 سال کا عرصہ ہے یعنی 11 سے 12 سال کا, تو اس میں کریکٹرائز کیا جاتا ہے کہ لاجیکل جو تھاٹس ہوتے ہیں اور اس میں جو ہوتی ہے ایگو سینٹرزم کا لاس ہو جاتا ہے. یہاں پہ ایگو سینٹرزم جو ہے اس کا جو ہم نے پہلے بات کی تھی اپنے نقطہ نظر سے دیکھنے والی وہ اس میں ختم ہو جاتی ہے اور بچے کے اندر یہاں پر ایبسٹریکٹ جو تھنکنگ ہے وہ اس کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. مورل لاجکس کی جو پرسیوڈ ایبلٹیز ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں بچے کے اندر, یعنی جو اس میں جو بچہ ہے وہ ایبسٹریکٹلی تھنک کرتا ہے اور ایبسٹریکٹلی اور کریٹیکلی جو ہے اس کو کرتا ہے, تو اس کو مورل لاجک کہا جاتا ہے. اس سے اگلی جب سٹیج میں جاتا ہے بچہ جس کو فارمل آپریشنل سٹیج اور آخری سٹیج ہے یہ 11 سے 12 سال کے عرصے سے شروع ہوتی ہے اور ایڈلٹ ہوڈ تک جاری رہتی ہے. اس میں بچہ مکمل طور پر جو ہے وہ ایبسٹریکٹ اور کریٹیکل اس کی جو تھنکنگ ہے وہ ہو جاتی ہے. چیزوں کو ایبسٹریکٹلی سوچتا ہے, ان پہ کرٹیسائز بھی کرتا ہے, اسے کرٹیسزم کے حوالے سے بھی دیکھتا ہے, کہاں پہ اس میں خامی ہے, کہاں پہ اس میں نقص ہے, اس کو بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو بیان کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کو فارمل آپریشنل سٹیج جو ہے. اگلا ہمارا جو تھیری ہے اس کو ایرکسن کا سائیکو سوشل تھیری آف ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. ایرکسن نے کا تعلق جو ہے نیو فرائیڈین اسکول آف تھاٹ سے تھا. انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ کا سائیکو سوشل نظریہ جو ہے وہ تھیری پیش کی. تو ایرکسن جو ہے وہ اس کے مطابق انسان پیدائش سے لے کر موت تک 8 مراحل سے گزرتا ہے. یہ مرحلے کا نام انہوں نے کرائسس کا نام دیا. کرائسس کہتا ہے جی وہ کرائسس جب ایک کرائسس سے مکمل طور پر انسان اس سے گزر جاتا ہے تو پھر اگلے میں داخل ہوتا ہے, یعنی اگر اسے مکمل کر لیتا ہے تو پھر اگلے مرحلے میں کامیابی کے ساتھ اگر مکمل کرتا ہے اور اس بحران کا شکار نہیں ہوتا تو پھر وہ اگلے مرحلے میں چلا جاتا ہے. تو پہلا جو مرحلہ ہے وہ اس کو ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ کہا جاتا ہے, یعنی اعتماد بامقابلہ بے اعتمادی. یہ دوران پیدائش سے لے کر 1.5 سال کی عمر تک ہوتا ہے. اس میں ہر بچے کے اندر اعتماد یا بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اگر بچے کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہوں تو بچے کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. اگر بچے کی ماں اس کا ساتھ ہوتی ہے, اس کا خیال رکھتی ہے, بچے کا اعتماد برقرار رہتا ہے, وگرنہ بچے کے اندر بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کو وہ غیر محفوظ اور ناقابل اعتماد سمجھنے لگتا ہے. اکثر جو پرابلمز ہیں جہاں پہ اگر ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیلیوری کے بعد یا ڈیلیوری کے دور اس کے بچے کے شیرخوارگی کے دور میں, یا ماں چھوڑ کر چلی جاتی ہے, کوئی سپریشن ہو جاتی ہے میاں بیوی کے اندر, تو پھر وہاں پر بچہ ساری زندگی مسٹرسٹ کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اگر ماں اسے یقین ہے کہ ماں جاتی ہے تو واپس آ جاتی ہے, تو یہاں سے بچے کے اندر ٹرسٹ جو ہے وہ بلٹ ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی قائم رہتا ہے. اگلا مرحلہ جس کو آٹانومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ کہا جاتا ہے, خود مختاری اور بامقابلہ شرم و جھجک کا, اس کا آغاز جو ہے وہ 1.5 سال سے 3 سال تک ہوتا ہے. اس مرحلے میں بچہ جو ہے اس کی جو کیئر ہے, اس کی جو سپرویژن ہے وہ بہت ضروری ہے یہاں پر, کیونکہ بچے کو سیکھنے کا موقع دیا جائے, اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تو بچہ بہتر طور پر چلنا اور بولنا سیکھ لیتا ہے اور بچے کے اندر مہارتیں سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اگر بچے کو یہاں پہ
آٹونمی نہ دی جائے، خود مختاری نہ دی جائے، اور ہر وقت اسے گود میں اٹھائے پھرے اور اسے نیچے اترنے ڈر لگے جی گر جائے گا جی، اس کو اترنے نہ دیا جائے، اس کو چلنے نہ دیا جائے، تو پھر بچہ ہمیشہ شیم اور ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے. بچے کو بلا وجہ روک ٹوک اس کی جائے، اس پہ پابندیاں لگائی جائے، تو بچے کے اندر جو ہے وہ شرم اور جھجک جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، اور بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ کنڈیشن یہاں پر جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. یعنی دونوں چیزوں کی جو بھی ہماری یہ بحران ہے، جو کرائسس ہیں، ان کی ایک پازیٹیو سائیڈ ہے اور ایک نیگیٹو سائیڈ ہے. اگر بندہ نیگیٹو سائیڈ میں جاتا ہے تو ساری زندگی اس کے اوپر اس چیز کا لیبل لگ جاتا ہے، اور اگر پازیٹیو سائیڈ میں جاتا ہے تو اس کو سکسیسفلی اس کرائسس سے گزرتا ہے اور اگلے مرحلے میں جو ہے بچہ وہ داخل ہو جاتا ہے. تھرڈ جو کرائسس میں تھرڈ کرائسس ہے وہ ہے جس کو ہم انیشیٹو ورسز گلٹ کہتے ہیں، یعنی آزادانہ اظہار یا پیش قدمی، اور اس کا مقابلہ کس سے ہے جی؟ احساس جرم کے ساتھ ہے. یہ 3 سے 6 سال کا، اس میں بچے میں اکثر اگر بچے کو جو ہے انیشیٹ نہ کرنے دیا جائے، اس کو پیش قدمی نہ کرنے دی جائے، تو بچہ ہر چیز اور خواہش کا اظہار آزادانہ طریقے سے جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اور اگر اسے پیش قدمی کرنے دی جائے تو بچہ پھر اظہار جو ہے وہ آزادی کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہاں پر بھی والدین کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ بچے کے اندر پیش قدمی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور خود مختاری کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، جبکہ والدین کی جو حوصلہ شکنی ہے وہ بچے کے اندر احساس جرم پیدا کرتی ہے، اور بچہ اپنے آپ کو کسی کام کے لیے اہل جو ہے نااہل سمجھنے لگتا ہے. یہاں پر یہ ہے کہ جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اکثر ٹیچر جو ہے وہ کرٹیسائز کرتی ہیں بچے کو، تو یہاں پہ وہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے. اگر ٹیچرز کرٹیسائز کرتی ہیں اور بچے کو جناب وہ کام کرنے، اسے مختلف القابات سے نوازتی ہیں اور اسے کہتی ہیں، تو پھر یہاں پر وہ بچہ جو ہے آزادانہ اظہار نہیں کر پاتا، اور ہمیشہ وہ گلٹ کا شکار رہتا ہے، احساس جرم کا شکار رہتا ہے. اگلا جو مرحلہ ہے جس میں محنت بامقابلہ احساس کمتری، انڈسٹری ورسز انفیریٹی سٹیج کا آتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ درجہ ہے جس میں 6 سے 12 سال تک کا عرصہ، اور اس میں بچے کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. اس عمر میں بچہ معاشرے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، وہ پازیٹیو سوشل انٹریکشنز ڈیولپ کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، اور وہ ان ایڈوکیٹس فیل کرتا ہے اگر اسے کو کام نہ کرنے دیا جائے اور اس کے جو ہے اندر وہ احساس کمتری کا اسے شکار کر دیا جائے. یعنی اگر وہ غلطی کر لیتا ہے، اس کو غلطی پہ جو ہے اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، اور اس کو تو اس کے اندر جو ہے وہ ناکامی، اور ناکامی کے بعد بچے کی حوصلہ شکنی وہ بچے کے اندر احساس کمتری کا سبب بن جاتی ہے، اور یہ ساری زندگی کے لیے ایک پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے. اگلا مرحلہ جس کو آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن ہے، یہ مرحلہ جو ہے وہ 12 سے 16 سال کی عمر ہے، اور اس مرحلے میں بچہ محنت اور لگن کے ذریعے اپنی شناخت کرواتا ہے. یہاں پہ بچہ جو ہے وہ میٹرک لیول جو ہمارا ہے یہاں پہ اس لیول سے گزرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ایک آئیڈینٹی شو کرواتا ہے کہ میں کون ہوں، اس کے جواب تلاش کرتا ہے، اپنی تعلیمی ریکارڈ اور غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے اپنی وہ ایک آئیڈینٹی دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے. اور اگر یہاں پر ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے، کامیاب ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ نہ ہو تو پھر یہاں پر وہ بیہیویئرل کانفلکٹس کا شکار ہو جاتا ہے، الجھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے. اگر بچے کو اپنی مرضی کا کیریئر منتخب نہ کرنے دیا جائے، جیسے ہمارے یہاں پہ بہت ساری پرابلمز ہیں، انشاءاللہ اس پہ ایک ڈیٹیل لیکچر آپ کو دوں گا. ابھی اس حوالے سے اتنا ہی ہے. اس پہ ہم بہت اس کو ضرورت ہے اس تھیوری کی ہمارے سوسائٹی کے اندر ڈیولپ کرنے کی اور وہ سمجھانے کی. تو یہاں پر یہی دیکھ لیں کہ اگر اس کو یہاں پہ آئیڈینٹی نہیں ملتی ہے بچے کو، تو پھر وہ بیہیویئرل جو کانفلکٹس ہیں ان کا شکار ہو جاتا ہے. اگلا جو مرحلہ جس میں بے تکلفی کی گہری دوستی بامقابلہ تنہائی اور علیحدگی، یعنی انٹیمیسی ورسز آئسولیشن، اس میں بچہ جو ہے انٹیمیسی اور آئسولیشن کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے. جو پہلا ہے اس میں آئیڈینٹی کی بات ہو رہی تھی، یہاں پر جو انٹیمیسی ہے وہ ہے ایرکسن کے مطابق جس میں کہ جو ارلی ایڈلٹہڈ کی سٹیج ہے، اور اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کلوز ریلیشن شپس کی. کسی سے محبت کرتا ہے، قریبی دوست بناتا ہے، ان سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے. اگر فرد ان تعلقات کے بنانے میں، ان کو قائم کرنے میں اگر ناکام ہو جاتا ہے تو وہ علیحدگی اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے جو سوشل ریلیشنز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی لوگوں سے تعلقات جو ہے وہ نہیں کر پاتا ہے. تو یہاں تک یہ جو ہے وہ 6 سٹیجز آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہیں.
ساتویں جو سیونتھ اسٹیج بحران ہوتا ہے اس کو وہ ہے کہ ہماری جس کو جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن کہا جاتا ہے، یعنی نسل کو آگے بڑھانا بامقابلہ ٹھہراؤ، یعنی ٹھہراؤ یا تو یہاں پر جو ہے بچہ یہ 24 سال یہ عرصہ ہوتا ہے، 24 سال سے 64 سال تک کا یہ عرصہ اس کو ایرکسن نے کہا، اور اس عرصے میں وہ کہتا ہے کہ فرد نہ صرف اپنے لیے جو ہے وہ فیسلٹیز حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کی جو ہے وہ ویلفیئر کے لیے اور دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس عرصے میں جو فرد ہے اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اور پھر ان کی جو ہے لک آفٹر، ان کی کیئر کرتا ہے، ان کی گائیڈنس کرتا ہے۔ اگر فرض کریں یہاں پر وہ ناکام ہو جاتا ہے، یہ کام نہیں کر پاتا، یعنی شادی نہیں ہوتی ہے یا شادی ناکام ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی زندگی میں جو ہے وہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے، جس کو اسٹیگنیشن کہا جاتا ہے، اور وہ جمود کی کیفیت ہو جاتی ہے، اور فرد اپنی زندگی میں ٹھہراؤ اور جمود محسوس کرتا ہے، وہ اسٹیگنیٹی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ایرکسن کے ایک پیریڈ ہوتا ہے جس کو ہمارے جو ہے کنٹریبیوشن ہوتا ہے فیملی اور سوسائٹی کے، اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن پایا جاتا ہے۔ آخری مرحلہ جس کو تکمیل ذات بمقابلہ مایوسی کہتے ہیں، ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر کا یہ مرحلہ ہے کہ اگر فرد کے یہ ساتوں بحران کامیابی سے وہ مکمل کر لیتا ہے، گزر جاتا ہے، تو انسان 8ویں بحران میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر پیریڈ یہ جو ہے لیٹ اڈلٹہڈ کا اور ڈیتھ تک جاری رہتا ہے۔ اس میں جو ہے وی ریویو لائفس اکمپلشمنٹ اینڈ فیلیئرز، اس میں انسان دیکھتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو آخری سالوں میں پھر وہ مطمئن ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو مکمل سمجھتا ہے اور شادمانی اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزاری ہے۔ لیکن اگر یہاں تمام بحرانوں سے کامیابی سے نہیں گزرتا تو اس مرحلے پر مایوسی مقدر بن جاتی ہے اور انسان اپنی ماضی سے ناخوش ہوتا ہے اور اس پر پچھتاتا رہتا ہے، جس کو ڈسپیئر کہتے ہیں، یعنی انسان بڑھاپے میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اگر اس کی پہلے جو پاسٹ ہے، ماضی والی جو زندگی ہے، وہ صحیح طرح سے کامیابی کے ساتھ نہیں گزرتی ہے اور وہ زندگی میں اپنے آپ کو مکمل نہیں سمجھتا ہے۔ تو یہ تو تھا جی ہمارا ایرکسن کا نظریہ، جو ایرکسنز سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری تھی۔ جی ہماری تیسرا نظریہ جس کو کوہل برگ تھیوری آف مورل ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، کوہل برگ کے اخلاقی نمو کے نظریے کی بنیاد فرد کے اخلاقی طرز عمل کی نسبت جی فرد کے اخلاقی طرز فکر پر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی جو مورل اس کی انسان کی مورل پریکٹس ہوتی ہے، یہاں مورل تھنکنگ کی بات کی جا رہی ہے کہ فرد کے اندر انصاف کے اقرار کے حس کی نشو و نما کیسے ہوتی ہے۔ کوہل برگ نے مختلف اخلاقی برائیوں پر مبنی جی سوال نامہ تیار کیا، مثلا اس میں لکھا تھا کہ کیا فرد کو ایک اپنی مرتی ہوئی بیوی کو بچانے کے لیے دوائی چوری کرنی چاہیے جسے وہ خرید نہیں سکتا ہے؟ کیا ایک ڈاکٹر کو ایک مہلک مرض میں مبتلا اور بڑی تکلیف کے اندر مبتلا مریض کو تکلیف سے نجات کے لیے موت دے دینی چاہیے، یعنی مرسی کلنگ جس کو کہتے ہیں؟ تو اس نے جی وہ اس کو کویسچنئرز کو تیار کیا، اس کو لوگوں سے فل کروایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے مورل ڈیولپمنٹ یعنی اخلاقی نشو و نما کے نظریہ پیش کیا۔ اس کے انہوں نے 6 مدارج ان کو 3 سطحوں میں تقسیم کیا، یعنی اس کے جو لیولز تھے 3 لیولز تھے جن کی 6 سٹیجز تھیں، ہر لیول 2 سٹیجز پر مشتمل تھا۔ پہلی سٹیج جو اس نے نام دی کہ جس کو اس نے پری کنونشنل لیول کا نام دیا، اس کو مورل ریزننگ از بیسڈ آن ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہماری اخلاقی جو استدلال ہے، ریزننگ ہے، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کی وجہ سے ہے۔ یعنی اس سطح پر لوگ چیزوں کو اچھا یا برا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے بڑے یا با اختیار لوگ ایسا کہتے ہیں، یعنی بڑے ان کو اچھا سمجھتے ہیں تو وہ بھی اچھا سمجھتے ہیں، اور یہ خیال ہے کہ اگر اپنے بڑوں کی بات نہیں مانیں گے تو انہیں سزا ملے گی، اور اگر وہ مانیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، یعنی یہ ہے وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو ان کی جو اخلاقیات وہ بنتی ہے، یعنی مورل ریزننگ بنتی ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ایسا کرتے ہیں، اگر کبھی انہیں ضرورت پڑی تو دوسرے لوگ بھی اس کی مدد کریں گے، اس سوچ کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ جو کنونشنل لیول ہمارا آ جاتا ہے، کنونشنل لیول پہ یہ جو دوسری اس کی سطح ہے سماجی، یعنی سوشل سٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں ہمارے، جو ایک بچہ ہوتا ہے اس کی سینس آف مورالٹی از ٹائڈ ٹو پرسنل اور سوشل ریلیشن شپ، ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جہاں پہ بچہ جو ہے وہ کنٹینیو ٹو ایکسیپٹ دا رولز آف اتھارٹی فیگرز، اور وہ اتھارٹی فیگرز کے رول جو ہیں ان کو ماننا شروع کر دیا، یعنی کسی چیز کو غلط یا صحیح قرار دیتے وقت وہ معاشرے کے جو اصول ہوتے ہیں اور اقدار ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے جی؟ ڈیو ٹو دیئر بلیف دیٹ دس از نیسیسری ٹو انشور پازیٹیو ریلیشن شپ اینڈ سوسائٹل آرڈر، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ ضروری ہے، میں نے ایسا کرنا مجھے پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ اس لیول پہ آ کر وہ اس لیے اس طرح سے کرتا ہے۔
اس کا جو پہلا مرحلہ ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے ان سے کیسی توقعات رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کا مقصد صرف اچھے بچوں کی طرح اچھا رویہ اپنا کر دوسروں کی نظروں میں اچھا بننا ہوتا ہے. یعنی وہ اپروول چاہتا ہے دوسروں سے اور ایکٹ کرتا ہے کہ وہ کہیں ڈس اپروول نہ ہو جائے. اور اس کا جو ایمفیسس ہوتا ہے وہ گڈ بیہیویئر ہوتا ہے اور پیپل بینگ ہوتا ہے. یعنی دوسروں کے لیے اچھا ثابت کرنے کی وہ کوشش، دوسروں کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے. جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ قانون سے اس کا تعلق ہے اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ بھئی اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو قانونی طور پر اس کو سزا ملے گی. وہ بلائنڈلی ایکسیپٹ کرتا ہے رولز اور کنونشنز کو بیکاز آف دیئر امپورٹنس ان مینٹیننگ اے فنکشننگ سوسائٹی، کہ وہ اس نے سوسائٹی میں فنکشن کرنا ہے اس لیے وہ رولز کو اور جو کنونشنز ہوتی ہیں ان کو قبول کرتا ہے. آخری جو مرحلہ جس کو لیول کہا جاتا ہے، جس کی 2 سٹیجز ہیں، وہ ہے ما بعد روایتی سطح، یعنی پوسٹ کنونشنل لیول. کنونشنل کے بعد روایتی سے آگے چلا جاتا ہے. اخلاقی ضابطوں سے اس کا تعلق ہے، یعنی اس کا تعلق ہمارا جو ہے وہ پرسن سینس آف مورالٹی وہ کہتا ہے اور اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ جو مور ایبسٹریکٹ پرنسپلز اینڈ ویلیوز کی شکل میں، یعنی اخلاقی استدلال کی بنیاد جو ہے وہ ذاتی اخلاقی ضابطوں پر ہوتی ہے، یعنی جو وہ اپنے طور پر انسان بنا رہا ہوتا ہے. اب جو شخص ہے وہ بلیو کرتا ہے کہ کچھ جو لاز ہوتے ہیں وہ انجسٹ ہیں اور ان کو چینج ہونا چاہیے یا ان کو ختم ہونا چاہیے. یعنی اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ وہ اب کنونشنل لیول سے نکل کر اسے آگے کی سوچنا شروع کر دیتا ہے. جو پہلے مرحلے کا اس میں جو تعلق ہے، جو سٹیج 5 ہے، وہ کہتا ہے کہ جو دنیا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ ہولڈنگ ڈفرینٹ اوپینینز، رائٹس اینڈ ویلیوز. ہر بندہ اپنی رائے، جی لوگوں کی قانون بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان کی پابندی سب پر لازم ہے. اگر یہ قانون لوگوں کا فائدہ نہ دے سکیں تو یہ بیکار ہیں. یعنی قانون کا مطلب تو یہی ہے نا جس سے لوگوں کو، لیکن اگر وہ نہ دے، قانون فائدہ نہیں دے رہا ہے تو وہ غلط ہے جی. اس کو جو ہے یہاں پر وہ سچ جو اس کے پرسپیکٹیو ہیں should be mutually respected as unique to each persons اور community. اگلا جو سٹیج 6 میں جب جاتا ہے تو یہاں پر وہ یونیورسل ایتھیکل پرنسپلز کی بات کرتا ہے. جو مورل ریزننگ ہے وہ بیسڈ آن ایبسٹریکٹ ریزننگ اس کے اوپر ہے اور یوزنگ یونیورسل ایتھیکل پرنسپل. جنرلی دا چوزن پرنسپلز آر ایبسٹریکٹ. ٹھیک ہے، چوزن پرنسپل، جو وہ پرنسپل اصول چوز کرتا ہے وہ ایبسٹریکٹ ہیں، بجائے کانکریٹ اور ان پہ فوکس کر کے آئیڈیاز جیسے کہ ایکولیٹی پہ، ڈگنیٹی پہ، رسپیکٹ پہ. یعنی انصاف، محبت اور مساوات کے اصولوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان کو سب پر اہمیت دیتے ہیں. یعنی یہ لوگ جو ہیں اس لیول پر اس کی بات کرتے ہیں. وہ محبت کو، انصاف کو اور مساوات کے اصولوں پر یقین رکھے، جی سب کو برابر ہونا چاہیے، سب کو انصاف ملنا چاہیے، محبت سب کا حق ہے، سب ان اصولوں کی وہ بات کرتے ہیں. جب آخری مرحلے میں جب پوسٹ کنونشن لیول پر وہ آ جاتے ہیں، اس کی آخری سٹیج میں آ جاتے ہیں. تو یہ تو تھا جی ہمارا کوہلبرگ کا نظریہ، اخلاق کی نشو و نما کا یہ نظریہ جو کہلاتا ہے. جی یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک، جس میں ہم نے 3 جو ہے وہ ڈیولپمنٹل تھیریز آپ کے سامنے پیش کی. سب سے پہلے ہم نے جین پیاجے کا تھیری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بیان کی، اس کے بعد ہم نے ایرکسن کی سائیکو سوشل تھیری آف ڈیولپمنٹ بیان کی، اور اس کے بعد آخر میں ہم نے کوہلبرگ کی تھیری آف مورل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو ڈسکس کیا. تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اس میں ڈبل میں نے کوشش آپ کے لیے کی ہے کہ ایک سائڈ پر آپ کو اردو کنٹینٹ فراہم کیا گیا ہے، دوسری سائڈ پر آپ کو انگلش کنٹینٹ فراہم کیا گیا ہے، تاکہ اردو اور انگلش دونوں میڈیم والے لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس پر لائکس اور کومنٹس کرنا نہ بھولیے گا. اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو جو ہے ان کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں اور آپ ان کو دیکھتے رہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، اور سائیکالوجی کو زیادہ سے زیادہ آپ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.